نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ابھی تک آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی گئیں وہ کافی. اور میرے برادر محترم ڈاکٹر سید وحید اشرف الجیلانی نے جو کچھ کمی تھی وہ سب پوری کر دی. اب نہ کوئی گوشہ دکھانا رہ گیا، نہ کسی شوشے کو اٹھانے کی گنجائش رہ گئی. اشرف میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور آپ کو اپنی تندرستی کو برقرار رکھنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. اب میرے لیے کچھ رہ نہیں گیا، صرف اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ اسکول قائم کرنے کا تصور میرے ذہن میں کیوں ہوا. ہمارے برادر محترم نے اس کے تعلق سے بہت لطیف انداز سے بہت اچھی باتیں بتائی، اور وہ ساری اسی کی توضیح ہو جائے گی. پہلے آپ یہ سمجھیں، جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں کہا ہے اہل ذکر سے پوچھو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو. سوال کرنا یہ عیب نہیں ہے، سوال مفتاح العلم. پوچھنا یہ علم کی کنجی. جو نہیں پوچھتے وہ جاہل ہوتے، دل میں دبدبا رہتا، پوچھتے نہیں. اور پوچھنے میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے ہم پوچھتے ہیں وہ چھوٹا ہے یا بڑا. پوچھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے پوچھتے ہیں اس کے پاس علم ہے کہ نہیں، چھوٹا بڑا. ایک بزرگ تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، محفل میں پہنچے لوگ تھے، سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. حضرت امام اعظم اس وقت بچے تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بھئی جس کو پوچھنا پوچھے گا، یہ کترا کر پوچھو پوچھو، جس کو پوچھنا پوچھے گا. تو امام اعظم نے ایک صاحب کو سکھایا، جب یہ کہہ ہی رہے پوچھو پوچھو تو ذرا سے یہ پوچھ لیجئے، یہ پوچھ لیجئے کہ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلا جاؤ، وہ مادہ تھی یا نر؟ بہت پوچھو پوچھو کرو تو بتاؤ. اور دوسری بات یہ پوچھو کہ سر میں بال جو ہے طاق ہے کہ جفت.
سائل نے سوال کر لیا کھڑوں کا، خاموش سکتے میں تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ تمہارا سوال ہے یا کسی نے سکھایا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ۔ تو لوگ سب سچے لوگ تھے، کہا یہ بچہ اس نے بتایا۔ اب دیکھیے وہ امام وقت تھے، وہ بھی معمولی تھے، فقیہ تھے، اور یہاں یہ بچہ ہے۔ تو اب اس سے کہتے ہیں بچے کیا تمہیں اس کا جواب معلوم ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے، بتاؤ۔ وہ پوچھ رہے وہ پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ چھوٹے بڑے کا سوال نہیں، علم ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی پیدائشی مادرزاد ولی ہو تو کتنا بھی چھوٹا ہو ہر بات اس سے پوچھی جائے گی۔ تو حضرت امام اعظم نے کہا وہ مادہ تھی، کا دلیل کہا قرآن کریم میں ہے وقالت نملۃ، مادہ کے لیے قالت استعمال کرتے ہیں اور نر کے لیے قالا۔ یہ گرامر کی بات ہے، یہ کہہ رہا تھا گرامر کا معاملہ۔ مرد کہتا ہے تو قالا رجل، عورت قالت امراتن، تو قالت نملۃ کہہ کر کے بتا دیا وہ مادہ تھی۔ کہا اچھا ذرا یہ تو بتاؤ یہ جفت طاق والا معاملہ، یہ جوڑا جوڑا ہے یا طاق؟ جیسے کہ دو یہ جفت ہے، تین جو ہے وہ طاق ہے، جو چیز دو سے نہ کٹے وہ طاق، اور جو کٹ جائے وہ جفت ہے۔ حضرت نے کیا کہا وہ جفت ہے، کا دلیل کہا قرآن میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سمجھا؟ تو علم ایسی چیز ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں کیا ہے؟ ذکر والوں سے پوچھو، یہ نہیں کہا علم والوں سے پوچھو۔ یہ خاص بات، ذکر والوں سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں کہا، علم والوں۔ عربی میں نہیں جانتا تو جاننے والا سے پوچھے، یہ بات معقول ہے، مگر یہ نہیں ذکر والا۔ اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نور نور ہی ہوتا، نور نور ہی ہوتا، مگر نور سے فائدہ کر، نور سے فائدہ کو ملتا۔ آنکھ میں نور ہے کہ نہیں؟ مگر جب تک آفتاب کا نور نہ ہو آنکھ فائدہ دے گی؟ فائدے کے لیے دو نور کی ضرورت ہے۔ آنکھ میں نور ہے مگر کوئی چراغ نہیں، کوئی بتی نہیں، آفتاب نہیں، کچھ آپ کو سجے کر، اور آفتاب نور ہے اور ایک اندھا بیٹھا ہوا اس کو کوئی فائدہ؟ تو آفتاب کا نور اندھے کے لیے مفید نہیں، اور آنکھوں کا نور تاریکی میں مفید نہیں۔ تو نور نور جب ملتے ہیں تب جا کے فائدہ ہوتا۔ تو العلم نور، علم بھی نور، تو علم جب نور ہے اور اس کو عام کر لیں کہ سارے علم والے پھر نور والے ہو گئے، تو یہ علم والے بہکتے کیوں؟ یاد رکھیے سب سے پہلے علم والا بہکتا ہے، پھر وہ جاہلوں کو بہکاتا۔ بہکنے والا لیڈر ہوتا ہے۔ ابلیس بھی جاہل نہیں تھا، ابلیس بھی جاہل نہیں تھا، اتنا بڑا عالم تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فقہی مسائل کے جاننے والے کا نام عالم نہیں۔ فقہی مسائل آپ حنفی ہیں، تمام حنفی مسائل آپ جان لیں، تمام شافعی مسائل آپ عالم نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ اگر فقہی مسائل کو جاننے کا نام عالم کو کہنا ہے
تو ابلیس ہر فقہ کو جانتا اور ہر ایک کے مسئلے کو جانتا. آپ اتنا نہیں جانتے, آپ تو صرف حنفی جانتے, مگر وہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی جتنی فقہیں مٹ چکی سب کا علم وہ رکھتا. اگر وہ علم نہ رکھے تو بھٹکائے تو وہ جانتا ہے نا کہ ان کے مسلک میں یہ حصے ہٹا دو, اس کے مسلک میں یہ حصے ہٹا دو, اس کا راستہ یہ اس سے ہٹا, تو سب راستہ نہ جانے تو بھٹکائے کیسے؟ تو کیا آپ اس کو عالم کہیں گے؟ کیا اس کا علم نور ہے؟ تو علم والوں کا بہکنا جو ہے, معلوم ہے کہ علم تنہا مفید نہیں ہے, ایک روشنی اور چاہیے اس کی. علم سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ایک روشنی اور چاہیے. تنہا نور ہم مانتے ہیں مفید نہیں, اس سے تاریکی بھی آپ بھٹکتے رہیں گے. اور عالموں کا, جانکاروں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ علم تنہا کافی نہیں, علم کے لیے نور عقل چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں یک من علم را دیہ من عقل باید. ایک من علم کے لیے کئی من عقل چاہیے؟ 10 من. اسی لیے پہلے کے علماء کیا کرتے تھے, جس کو بیوقوف کہنا ہو کہ بیوقوف آدمی, تو کہتے تھے علم ہو اکبر من عقل ہی, اس کا علم اس کے عقل سے زیادہ, اس کی عقل جتنی ہے اس سے زیادہ اس کا علم. تو اب بجائے ڈائریکٹ بیوقوف کرتے, ابن تیمیہ کو یہی کہا تھا امام سبکی نے, علم ہو اکبر من عقل ہی, اس کا علم جو ہے اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا. تو یتمن علم رادہ من عقل باید, علم عقل کے ماتحت ہو, علم کی لگام عقل کے آگے. علم 1 من ہو تو عقل 10 من, بھٹکنے نہیں دے گا. تو نور عقل چاہیے, نور علم کے لیے نور عقل چاہیے. مگر میں نے یہ بھی تو دیکھا کہ عقل والے بھی تو بھٹکے. عقل والے جالینوس, افلاطون, دیمقراطیس, بولی سینا, ابن رشد, بیوقوفوں کے نام نہیں, فیثاغورس, برکلے, یہ بیوقوفوں کے نام نہیں ہے, یہ عقل والے ہیں. مگر یہ بھی بھٹکے. عقلا کا آپس میں شدید اختلاف. انسان کی حقیقت کیا ہے عقل والے متفق نہیں ہو سکے. کوئی کہتا یہ حیوان ناطق ہے, کوئی کہتا یہ حیوان متمدن ہے. آسمان کی حقیقت پر عقل والے متفق نہیں ہو سکے. روح کے بارے میں عقل والوں کا فیصلہ الگ, کوئی کہتا روح انسان کے جسم میں ہے, کوئی کہتا باہر ہے. ایسا ٹکراؤ عقل والوں کا. معلوم ہے کہ عقل بھی ایسی نہیں سے بے لگام چھوڑا جائے, یہ بڑا غصہ کرے گی. اس پر بھی ایک پابندی چاہیے, اس کی بھی لگام کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو علم کو راہ راست پر لانے کے لیے نور عقل کی ضرورت ہے, اور نور عقل کو راہ راست پہ لانے کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے. نور اسی لیے نبی بھیجا گیا. اگر عقل والوں کے فیصلے صحیح ہو جاتے تو نبی کی ضرورت کیا تھی؟ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ وہ عقل پہ لگا, وہ سب کو سکھائے, اور ان کو صرف سکھانے والا ایک, وہ کسی دارالعلوم کے طالب نہ رہے, وہ کسی استاد کے شاگرد نہ رہے, ان کا سکھانے والا ایک. تو نور نبوت کو براہ راست تعلق نور الہی سے, ایک نور دوسرے نور سے لگا ہوا. نور الہی نے نور نبوت کو روشن کیا, نور نبوت نے نور عقل کو روشن کیا, نور عقل نے نور علم کو روشن کیا. اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو کہیں نہیں کٹ آف ہو جائے گا. تو یہاں سے وہاں تک سلسلہ کا رابطہ ہونا چاہیے. یہاں سے ارے ہم آپ کو بتائیں, اس کو ایک طرح سے ہر انسان, کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بے فیض ہوتے ہیں اور کچھ بافیض ہوتے ہیں, دونوں کا الگ الگ انداز ہے. ہر انسان کی عقل 2 کتاب کے بیچ میں,
انسان کی عقل دو کتاب کے بیچ میں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ان کو نمونہ بنا کے چلیں، اس لیے کہ یہ مفید بھی ہیں مستفیض بھی ہیں، یہ دوسروں کو دیتے بھی ہیں اور کہیں سے لیتے بھی. سمجھا؟ تو یہ دیکھیں دو کتاب، ایک کتاب وہ ہے جس سے یہ لے رہے ہیں اور دوسری کتاب وہ ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. تو وہاں سے لیا یہاں دیا، تو اب ان کا دماغ دو کتاب کے بیچ میں آ گیا کہ نہیں؟ ایک وہ کتاب جس سے لیا اور یہ کتاب وہ جس کو دیا. کچھ لوگ لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے، تو ان کا کیا ہم ذکر کریں. سمجھا؟ وہ اپنی فائدہ لے کے، مگر میں مفید اور مستفید دونوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں نا، اور سنو ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں. کیسے؟ ایک عقل نے دیا دوسری عقل نے لیا. فائدہ پہنچانے والے نے دیا، فائدہ لینے والے نے لیا. تو ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں آئی کہ نہیں؟ ایک نے دیا ایک نے لیا، تو دو عقل کے بیچ میں کتاب آ گئی. اور ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، ایک کتاب سے لیا دوسری کتاب کو دیا. تو یہ بیچ ہے نا. مگر دوستو بیچ کا وجود ہی ممکن نہیں جب تک اول کو متعین نہ کیا جائے. دو بنے گا ہی نہیں اگر ایک نہ ہو. تو بیچ کا وجود ممکن نہیں اگر اول ممکن نہ ہو. تو اب بتاؤ وہ کون سی کتاب ہے جس سے پہلے کوئی عقل نہ ہو، اور وہ کون سی عقل ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو؟ ہر عقل تو جکڑی ہوئی ہے نا. عقلیں دو کتابوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں اور کتابیں دو عقلوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں. تو وہ کون سی کتاب ہے جس سے پہلے عقل نہیں ہے، اور وہ کون سی عقل ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے؟ تو وہ کتاب جس کے پہلے عقل نہیں وہ کتاب اللہ ہے، اور وہ عقل جس سے پہلے کتاب نہیں وہ رسول اللہ. شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لہذا اب ہماری ابتدا کتاب اللہ سے، ہماری ابتدا رسول اللہ سے. یا تو علم کتاب اللہ سے ملے گا یا رسول اللہ سے ملے گا. ان کو چھوڑا تو علم نہیں، یہی دونوں عقل پر کنٹرول کریں گے. اور اس کے بعد مگر ایک بات اور ہم بتا دیں، علم بھی وہی اہل ذکر. اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے نہیں. اہل علم تو لڑانے والے لوگ ہیں. اہل ذکر سے پوچھو. تو ذکر یعنی وہ جو ہر وقت خدا کی یاد میں رہتا ہے، جو خدا سے غافل نہیں ہے، ذاکر ہے، اس سے پوچھو. سڑک چھاپ لوگوں سے مت پوچھو. جو خدا کی یاد رکھتے ہیں، خدا کی خشیت رکھتے ہیں، جن کے علم کا رشتہ خدا کے نور سے لگا ہوا ہے، ان سے پوچھو. تمہیں علم نہ ہو، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ذکر کہا قرآن میں حضور کی صفت ہے، ذکر الرسول. رسول کو کیا کہا قرآن نے؟ ذکر. ذکر الرسول، تو ذکر یہ حضور کا نام ہے. ذکر جو ہے یہ ذکر اللہ، یہ حضور کا نام ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ذکر والوں سے. سیدھا ترجمہ پوچھو رسول والوں سے. سیدھا ترجمہ ہے کہ ذکر جناب محمد رسول اللہ ہے، تو جو ان کے ہیں ان سے پوچھو، جو ان کے ہیں ان سے پوچھو. ادھر ادھر کہا جا رہا. تو اب سمجھ میں آ بات. اچھا ایک بات ہے جو ہمارے برادر محترم نے جس کی توجہ دی، بہت خاص بات ہے. کتنا آپ پوچھیں گے، کتنا سیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں کہ کتنا سیکھنا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اب سیکھنے کو چلے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. اسلام بہت ہی دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا. اسی لیے انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں
سب ایک طرح کا علم حاصل نہیں کر سکتے، تو اس میں ضروری غیر ضروری علم کی تقسیم ہے۔ ضروری علم کون ہے؟ جو تمہیں مسلمان بنا کے رکھے۔ اس کے سوا جو مستحب علوم کون ہے؟ جو تمہیں باکمال بنا کے اور ہنر سے آپ اوکڑ دے۔ اسی لیے کہا، اب جس بات کی طرف میں جاننا چاہتا تھا ادھر میں اب پہنچ رہا ہوں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اور میں صاف لفظ میں کہہ دوں یہ فرض جو ہے فرض عین اس کو کرنا، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض عین۔ اس کی اہمیت بتاؤں، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے علم کا طلب کرنا بھی فرض عین ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا علم ہے جس کا طلب کرنا فرض عین ہے؟ ہر عورت پر، ہر مرد پر۔ ہم نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی، اور آپ پڑھیں تو ہمارا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کا فرض نہیں ہے مرد کا فرض ہے، یا عورت کی طرف سے مرد پڑھ لے مرد کی طرف سے عورت پڑھ لے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر دوسرے کی طرف سے دوسرا پڑھنے کی اجازت ہوتی نا تو ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اماموں کا حال خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور سبھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہی پڑھ لیا کیجیے، ہماری طرف سے اس پڑھائی کا ہم آپ کو یہ دیں گے، سمجھا؟ تو مگر یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا کام آپ ہی کو کرنا، تو فرض عین۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ علم کون سا ہے جس کا طلب کرنا فرض عین؟ جواب بھی اتنا آسان دوں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کے مسائل و احکام کا جاننا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے اس کے احکام جاننا فرض ہے، تاجر کے لیے تجارت کے احکام جاننا فرض ہے، حاجی کے لیے حج کے مسائل کا جاننا، یعنی جو چیز ہم پر فرض ہے اس کے مسائل کا جاننا فرض، اور جو ہمارے لیے مستحب ہے اس کے مسائل کا جاننا مستحب، اور جو ہمارے لیے مباح ہے اس کے مسائل کا جاننا مباح۔ تو پہلے یہ دیکھا گیا کہ ہم پر فرض کیا ہے، تو جو چیز فرض ہے اس کے مسائل کا جاننا ہر مرد، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض۔ مطلب یہ کہ جو فرائض و واجبات و موقعات ہیں ان کے احکام کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور محرمات و منہیات شریعت نے جسے روکا ہے، حرام کہا، اس کا جاننا بھی فرض ہے۔ بھئی جانیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ عمل بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں۔ اتنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر علامہ ہونا، مفتی ہونا، قاضی ہونا، محدث و مفسر ہونا یہ سب پر فرض نہیں۔ اگر اسلام اس چیز کو فرض کرتا تو اسلام ناقابل عمل ہوتا۔ صلاحیتیں مختلف ہیں، استعداد مختلف ہے، خواہشات مختلف ہیں، تو عالم اور مفتی ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ دیکھیے فرض عین اور دیکھ لیجیے اور فرض کفایہ۔ آپ کی بستی میں ایک عالم ہو گیا سب کا فرض ادا، پوری امت مسلمہ میں کوئی عالم ہی نہ ہو سب گنہگار، کوئی فقیہ ہی نہ ہو تو امت کے اندر اگر چند علماء ہو جاتے ہیں تو فرض کفایہ۔ اور وہ علماء کیسے بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ آنکھوں کا تیل جلانا پڑتا ہے، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنا پڑتا ہے، روکھی سوکھی کھانا پڑتا ہے، بڑی محنت کریں گے تو کچھ حاصل کریں گے۔ تو یہ سب پر کر دیا جائے تو سب بھاگ جائیں گے۔ یہ صرف فرض کے، مگر لوگوں نے کیا کیا کہ غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ لوگ اپنے فرض عین کو فراموش کر کے اور ایک مدرسہ بنا دیا
اس مدرسہ میں 40-50 بچے آ گئے، قوم مطمئن ہو گئی ہمارا فرض ادا ہو گیا. نہیں، آپ کا فرض نہیں ادا ہوا. آپ کا فرض جو آپ کا ہے وہ ادا نہیں ہوا. یہ فرض ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. پہلے زمانے میں یہ چیزیں لوگ گھر سے سیکھ کے نکلتے تھے، اسلامی ماحول ہوتا تھا، لہذا کسی اسکول مدرسے کی ضرورت ہے. مگر آج تو کچھ نہیں جانتے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، جیسے چاہتے پڑھتے ہیں. اور سے وہ دلیری ہے، کوئی کہتا ہے نماز غلط پڑھی، ہماری تو ہو جاتی. سمجھا؟ نہ طہارت کا خیال نہ کچھ خیال. تو میرے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ فرض کفایہ کے لیے تو اتنے دارالعلوم ہیں کہ اس میں کچھ کام کرنا چاہیے، اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو دیکھتا ہوں جتنے زیادہ دارالعلوم بڑھ رہے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بڑھ رہی ہے. مجھے آپ بتا دو کہ اتنے دارالعلوم میں جتنے سینکڑوں، پہلے تو تعلیم کا وہ معاملہ نہیں تھا، اتنی آسانیاں بھی نہیں تھی، پریشانیاں تھیں، دشواریاں تھیں. آج تو بڑی آسانیاں آپ نے پیدا کی. تو ان دارالعلوم میں سے کوئی غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتا، کوئی رازی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ان دارالعلوم میں سے بتاؤ کیوں نہیں پیدا ہوتے وہ علم والے جو اپنی امامت کا لوہا منوا لیں؟ یہ ہے آپ کا دارالعلوم کا حاشا. کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اور ویسے میں کبھی کبھی کالجوں کی طرف بھی مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، اتنے کالج، اتنی یونیورسٹیاں کبھی نہیں تھی، مگر ان یونیورسٹیوں میں سے کوئی ارسطو کیوں نہیں نکلتا؟ اس میں کوئی افلاطون و بقراط و سقراط کیوں نہیں نکلتے؟ تو ایک سب سے بڑی خرابی یہ آ گئی ہے، اور اس کی طرف میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ علم یہ خود ایک مقصود ہے، سب سے بڑا مقصود ہے. علم خود ایک مقصود ہے، مگر لوگوں نے علم کو مقصود بنانا چھوڑ دیا. اب علم کو کسی اور مقصود کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. علم کو اب کسی اور مقصود حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. ہم علم کیوں کرتے ہیں؟ نوکری کریں گے. آپ کیا بنا؟ دولت، تجارت کریں گے. علم پڑھ لیں تجارت کے لیے، علم پڑھ لیں نوکری کے لیے، علم پڑھ لیں چاکری کے لیے، علم پڑھ لیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے. علم کے لیے نہیں پڑھ رہے. علم کو علم کے لیے نہیں پڑھ رہے، دوسرے کام کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو جتنی ضرورت اتنی پڑھ لیں، جتنے وہ کام ہم کو مل جائے اتنی پڑھو، میرا کیا کرو. مگر پہلے کے لوگ علم کسی کام کے لیے نہیں پڑھتے تھے، اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، علم کو علم کے لیے پڑھتے تھے. تو وہی بقراط ہوتے تھے، وہی جالینوس ہوتے تھے، وہی افلاطون ہوتے تھے. یہی حال ہوا ہمارے مدرسوں کا. اب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو کس لیے؟ امام ہو جائے گا، مؤذن ہو جائے گا، مقرر ہو جائے گا، خطیب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا تو تعویذ تو لکھے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اس لیے پڑھتے ہیں. تو اب اس میں نہ کوئی راضی بنتا ہے نہ کوئی غزالی بنتا ہے. اگر یہ بھی دین کا علم صرف علم کے لیے حاصل کرے تو آج بھی غزالی بھی ہو سکتے ہیں، راضی بھی ہو سکتے ہیں. ایک بات ہے، علم کو آپ دولت کے لیے، دولت مقصود ہے، علم ذریعہ. ایک تو دولت کو آپ حقیر بھی سمجھیں اور اس کو یہ عزت دیں کہ علم جیسی عظیم چیز کو اس کے حصول کا ذریعہ بنائیں. وہ دولت جو ضائع ہونے والی ہے وہ مقصود، وہ علم جو ساتھ جانے والا وہ ذریعہ. علم تو ساتھ نہیں چھوڑے گا، دولت تو چھوڑ دی. تو قصہ یہ ہوا، جو خادم تھا اس کو مخدوم بنا دیا اور جو مخدوم تھا اسے خادم الٹ دیا. نتیجہ یہ ہوا دونوں جہاں معاملہ، دونوں اداروں میں کچا مال تیار ہوتا. چلو ٹھیک ہے، مفتی نہیں بنتے، یہ نہیں بنتے. بات اب یہاں آ گئی، کم سے کم مسلمان تو بنے. اب یہ بات بتاؤ، 20 کروڑ مسلمان جو عربی مدرسے ہیں وہ ان کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں؟
یعنی وہ جو فرض عین والی بات، فرض کفایہ والی، کیا آپ فرض کفایہ سب، کیا اتنی کوشش سے فرض کفایہ سب کا ادا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک وجہ وہی بتائی کہ لوگ ویسے بھی مدرسوں میں آنا پسند نہیں کرتے، سمجھا؟ آپ خود ہی سوچیں، آپ کا جو لائق فائق بچہ ہوگا اس کو آپ اسکول میں بھیجیں گے، اور لولا لگنا اگر ہوا کم فہم ہوا، مولوی صاحب اس کو تم سنبھالا، جو آپ جس کو کچا سمجھتے وہاں بھیجتے اور جس کو پکا سمجھتے ادھر بھیجتے، آپ کا یہ حشر ہے۔ تو آپ کا بچہ کیا بن کے نکلے گا وہ آپ سمجھو۔ تو اسکول میں کیوں؟ اس لیے کہ دولت کی طرف رجحان بڑھا، ہمیں ڈاکٹر بنانا، ہمیں پروفیسر بنانا، ہمیں انجینئر بنانا، ہمیں سائنس دی، جس کو دیکھو سب ٹوٹے جائے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی ادارہ نہیں تو جہاں کا بھی ادارہ ہو چلو وہیں پڑھو۔ تو مدرسوں میں ہمیشہ مسلمانوں کے بچے بہت ہی کم اور اسکولوں میں زیادہ۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسکولوں سے ان کو ہم نکال بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم خود ہی اسکول بنا۔ اب ان کو اسکول سے ہٹاؤ نا، ہم خود ہی اسکول بنا اور وہی نصاب کی جو نصاب چلتا وہی چلے، وہی نصاب چلے۔ ایک سبجیکٹ ہمارا دین کا ہو، ایک سبجیکٹ، اور نمبر پہلے کلاس سے لے کے 10 کلاس تک ضروری، پہلے کلاس سے لے کے 10، اور ان کو ان کی زبان میں دین سکھاؤ۔ یہ گرامر کے چکر میں کہاں پھنساؤ، اور ان کو عالم مفتی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی زبان میں دین سکھاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے سال سے لے کے 10 سال تک تھوڑا تھوڑا دین سکھائیں گے تو 10 سال میں جو بچہ نکلے گا تو فرض عین سے واقف ہوگا، جو فرض عین ہے اس سے واقف ہوگا۔ اتنا آپ نے واقف کر دیا بس۔ اب اس میں اگر کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے تو کسی مدرسے میں چلا جائے، کوئی کالج میں جانا چاہے تو کالج میں چلا جائے، کالج میں جاتا ہے تو دین سے بے خبر نہیں، مدرسے میں جاتا ہے تو دنیا سے بے خبر نہیں، اور کہیں نہیں جاتا تو بھی جاہل نہیں۔ صرف 10 کلاس تک لازم کر لے، چھوٹی سی بات، 10 کلاس تک ایک مثال، قانون شریعت کے 2 حصے آپ نہیں پڑھا سکتے کیا؟ بہار شریعت کے 6 حصے آپ نہیں پڑھا سکتے کیا ان کی زبان میں؟ اور اس سے زیادہ فرض عین ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ فرض عین ہے ہی نہیں۔ تو یہ تعلیم عورتوں کے بھی لیے لازم، اس کے لیے شبینہ اسکول بھی، جہاں لوگ بوڑھے ہو گئے ان کو موقع نہیں، میں سمجھوں 1-2 سال کے اس میں ان کو بھی فرض عین سے آپ واقف کر سکتے ہیں سرجا، اور اس میں بالکل آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچے آ سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی مطلب جب علم ہے ہی نہیں تو بچہ ہی رکھا، علم کے حساب سے تو بچہ ہی ہو، جب اس کے پاس ہے ہی نہیں، بچے کے برابر بھی نہیں تو بچے ہی ہو۔ تو سب یہ ایک لازمی چیز ہے دین سیکھنے۔ وہ دور ختم ہو گیا کہ ماں باپ کی گود سے لوگ دین سیکھ کے نکلتے تھے، اب ان کو بھی الگ پڑھانے کی ضرورت آپ کو، مگر یہ 10 سال۔ تو اب یہ میں نے جب میرے ذہن میں یہ تصور جب پیدا ہوا کہ اب اسکول بناؤ، اس کو اقلیتی ادارہ بناؤ، تو سب سے پہلے میں نے کچوچے میں اس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے کچوچے میں مدرسے آدھے درجن سے کم نہیں، یہ جامع اشرف ہے، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ مخدوم ربانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ ہے، مگر وہاں جا کے دیکھو تو کچوچا کا کوئی بچہ نہیں، اگر ہے تو 2-4 ادھر ادھر سے بتایا نا، بہار سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، جو بہت زرخیز علاقہ ہے وہ بھیجنے کے حساب سے، تو ادھر سے آ گئے ادھر سے آ گئے، اور آنے کے بعد پڑھ کر کے چلے گئے، آپ خالی کا خالی سمجھے۔ اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں، کہیں 70 بچے ہیں، کہیں 100 بچے ہیں، کہیں 200، کیا پورے قوم مسلم کا فرض ادا ہو رہا؟ کیا فرض ادا ہو رہا؟ یہی سب ہو رہا۔
اب اس کے بعد جب میں نے اسکول قائم کیا تو اسی کی چھوٹے کے 750 بچے ہمارے یہاں، اسی کے چھوٹے کے 750 بچے ہمارے یہاں ہیں. وہاں مفت نہیں جا رہے ہیں، یہاں فیس دے کے آ رہے ہیں. وہاں مفت نہیں جا رہے ہیں، یہاں فیس لے کے آ رہے ہیں. اور یہاں اسلامی تہذیب نہیں مل رہی ہے. وہ تو مجبوراً غیر کے پاس جایا کرتے تھے، اب یہاں اپنا ہو گیا. بلکہ غیر مسلمین بھی اسلامی تہذیب سے اتنا متاثر اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں. وہی بتایا نا اصل چیز تہذیب. تو اس سے اتنا وہ متاثر ہیں کہ یہ بچہ، یہ تو انسانیت وہاں سکھائی جاتی ہے. بچہ آتا ہے تو پیر چھو کے جاتا ہے، آتا ہے ماں باپ کا پیر چھوتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. اسکولوں میں تو گنڈا گردی سکھائی جاتی ہے. اس سے اچھا تو یہی ہے. یعنی سبھی قسم کے بھاجپائی لوگ بھی اپنا بچہ یہی بھیجتے ہیں. وہ یہی بھیجتے کہ بھائی ہم اپنے بچے کے دشمن توڑیے، ہم دوسروں سے لڑے مگر اپنے بچے کے دشمن وہ یہاں بھیجتے ہیں. ایک ہمارے پنڈت جی تھے جو بیچارے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، تو اپنے بچے کو ہمارے اسکول بھیجا. ہم نے کہا پنڈت جی آپ تو خود ہیڈ ماسٹر اپنے یہاں کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے یہاں پڑھائی اپنی نگرانی. تو کہتے کیا ہے میاں، پڑھائی وہاں ہوتی ہے، یہاں تو ہم لوگ نوکری کرتے ہیں. یہاں نوکری کرتے ہیں، پڑھائی تو نہیں ہوتی ہے. وہ تصور تھا. تو پھر جگہ جگہ تو میں نے شوکت علی کو اس بات پر آمادہ کیا. جب ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی یہاں مدرسہ، جو سوچتا تو مدرسہ ہی سوچتا، کوئی مطلب ہی نہیں اس کا. تو میں ان کو نہیں اسکول کرا اور ایک سبجیکٹ ان کو دین کا سکھا. یہ سارے بچے جب دین سیکھ کے جائیں گے تو ایک عام روش بنے گی، کچھ اور فائدہ ہوگا. اب تو میں مدرسہ بنانے کا قائل ہی نہیں. اتنے مدرسے ہو چکے ہیں، جب کبھی کوئی مدرسہ نہیں تھا تو وہاں سے کوئی خاص ادارے نہیں تھے تو کیسے کیسے لوگ نکلتے تھے. اور اب جب اتنے ادارے ہو گئے تو نہ کوئی مفتی اعظم ہے، نہ کوئی مولوی اعظم ہے، کچھ نہیں، سب سناٹا ہی سناٹا، کچھ نہیں ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ پہلے جو فرض کفایہ کرنے والے کیا تھے، محنت سے جاتے تھے اساتذہ کی خدمت میں. معلومہ فرنگی محل میں کوئی ہے وہاں چلے گئے، معلومہ علی گڑھ میں کوئی ہے وہاں چلے گئے، معلومہ بدایوں میں کوئی ہے وہاں محنت کر کے سیکھتے تھے. اب تو بیٹھے اور اس کے بعد مفت کا کھانا، مفت کا رہنا، یہ مفت نے اور بھی مفت کا ملا کر دیا، تعلیم بھی مفت ہو گئی، بالکل کچھ نہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، اب دور دوسرا آ گیا. تو پھر اس کی بنیاد، اور دوسری بات ہے کہ اس کی خوش نصیبی ہے اس ادارے کی کہ شوکت علی ان کو مل گئے اور ان کی متحرک ٹیم ان کو مل گئی. ایسی ٹیم ہم کو کہیں نہیں مل رہی کہ ہم زور لگائیں، مگر اپنا پیغام تو پہنچاتے کہ اگر ایسی ٹیم کہیں بھی تیار ہو جائے وہ کریں. کچھ لوگ کر رہے ہیں. اب اشرف میاں نے اپنا میگزین میں جیسا اپنی استطاعت و طاقت کے بارے میں، ہوبلی کے اندر، کرناٹک اسٹیٹ کے اندر بھی. اب میں باپزادہ مدرسہ نہیں، اسکول، اس لیے کہ فرض عین آپ سکھا دیں. اس سے زیادہ اگر آپ سیکھتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اس کی اہلیت کم لوگوں میں ہوتی ہے. جو اہلیت والے ہیں وہ اور دوسری لائنوں میں جائیں. دوسری لائنوں میں اس لیے کہ علمی حیثیت سے اگر آپ سبقت کریں گے جبھی آپ دوسری قوم پر برتری بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ایک آدمی 100 پر حکومت کیسے کرتا ہے؟ ایک آدمی 100 پیچھے چل رہے، 1000 میں کیوں؟ اس لیے کہ ان 100 کے اندر وہ بات نہیں ہے جو اس ایک کے اندر. اور ان 100 کی جو خوبیاں ہیں ان کو اس نے ایک نے سمیٹ لیا اور ان سے اعلیٰ. اگر اس کے پیچھے ڈاکٹر ہے تو اس سے بڑا ڈاکٹر، اس کے پیچھے انجینئر تو اس سے بڑا انجینئر، اس سے پیچھے کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس سے بڑا سائنٹسٹ ہے. تو جب تک وہ برتری آپ ثابت نہیں کریں گے کوئی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا. پیچھے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ ایڈوانس کون سے. تو یہ چیز یہی چیز ہمارے دماغ میں آئی اور اس کو لے کر ہم نے دیکھا. اور ان کی محنت سب میں شوکت علی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے وہ دکھایا جو آپ دیکھ رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی اس کو ترقی عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دعائیں کریں اور جیسے آپ تعاون کرتے رہیں اس لیے کہ فرض عین کا ادا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ آپ لوگ صرف یہ دیکھ کے نہ جائیں بلکہ یہاں سے ایک تحریک لے کر جائیں. جگہ جگہ ہم کو یہی کرنا، جگہ جگہ یہی چھوٹے پیمانے پہ سے
چھوٹے پیمانے سے 10 کلاس تک بنا کے چھوڑ دیجیے، مگر فرض عین کو کسی نہ کسی بہانے سے ہر مسلمان کے گھر میں پہنچا دیجیے، کسی نہ کسی راستے سے پہنچا دیجیے. اور پھر جب آپ خدا کی راہ میں قدم بڑھائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت آپ کا ساتھ دے گی اور راستہ خود ہی کھلتا جائے گا، بنتا جائے گا. مگر پہلے قدم آپ بڑھائیے، سوچتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. آمين. خالقها بلند بستی، شش عطا و کنز ہستی، آمین. علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و عمل و تندرستی. آمین. مستحق آپ کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را ہم کو دیکھ. آمین. دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ما سوا اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. آمین. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وجودك العظيم ولطفك العميم. اللهم اطفئ عنا البلاء والوباء والمرض والألم بحرب عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.